تو 7ویں چیز زہد اور 8ویں چیز ذکر. 9ویں چیز کام کاج. کہتے ہیں کہ چھوٹے موٹے کام جن کو ہم چھوٹا موٹا کام سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ چھوٹے موٹے کام نہیں ہوتے، وہ آپ کی ذہنی آسودگی کے لیے ہوتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بغیر محنت و مشقت کے غذا رزق میرے گھر میں پہنچا دے، یعنی میں اشارہ کروں میرے سامنے کھانا آ جائے، تو کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ خدا کے لیے ممکن تھا. اب میں اشارہ کروں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاؤں جہاں مجھے جانا ہو، یا میں جو اشارہ کروں میرا درد ٹھیک ہو جائے، مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ سب کچھ ممکن تھا کہ انسان کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے سب کچھ مل جاتا، جو کہ جنت میں ہوگا. لیکن یہ بھی خدا کے لیے ممکن تھا کہ وہ اس دنیا میں بھی ہم کو دے دیتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ڈالے تاکہ آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنے میں آسانی ہو. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ کی ذہنی توجہ ہے وہ بڑھ جائے. دیکھیں نا، ایک گھر میں مثلاً کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ گھر والے، آپ نے دیکھا ہوگا اس دن کھانا وانا نہیں پکتا، گھر میں کسی کو ہوش ہی نہیں ہوتا کھانے پینے کا، بلکہ شاید 3 دن تک لوگ جو ہے وہ پڑوس سے کھانا بھیجتے ہیں، پھر چوتھے 5ویں دن کھانا شروع ہوتا ہے، یا دفتر جانا یا گھر کے کام کاج شروع ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ کیفیت عمر بھر رہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خواتین کھانا نہیں پکائیں، بچے اسکول نہ جائیں، مرد حضرات کمانے کے لیے نہ نکلیں. یہ تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹے موٹے کام، جس کو آپ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، جو لوازمات زندگی ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی ہے، کھانا پکانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، یا دیگر کام ہے. بلکہ کپڑے دھونے کے لیے تو روایت میں آیا ہے کہ رنج و غم، ڈپریشن کپڑے دھونے سے دور ہوتا ہے. وہ شاید اس وجہ سے کہ طہارت اور نفاست جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. ایک اچھا آدمی بھی ہو اور نیک آدمی بھی ہو، جب وہ گندگی کچرا دیکھتا ہے تو اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے. اور آپ آفس سے باہر سے سورج کی تمازت میں بھوکے پیاسے پریشان گھر میں داخل ہوں، لیکن گھر میں سب چیزیں اپنے مقام پر ہوں، پرسکون ماحول ہو، تو آپ کتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی مجھے جو ہے وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ مل گئی. تو کپڑے دھونے کے حوالے سے خصوصی طور پہ کہا گیا ہے، اور ویسے بھی گھر کا کام جو ہے وہ انسان کی توجہ بٹاتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے صحیح وہ اپنے غم کو بھول جاتا ہے. مثلاً فوجیوں کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی بیرکوں سے نکلیں تو اپنے کمرے کو صاف کر کے نکلیں، اپنے بستر کو اپنی جگہ پر، تکیے چادریں اور کمرے کے سامان اپنی جگہ پہ رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، اور پھر گھر سے باہر نکلیں، پھر آپ مشق کرنے کے لیے آئیں، ایکسرسائز کرنے کے لیے آئیں. تو فوجیوں میں سے ایک فوجی نے سوال کیا کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے تو آپ ایک خادم رکھ لیں، ہمارا 15 منٹ یا ہمارا آدھا گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے اس میں. ہم جو اس مقصد کے لیے فوج میں آئے ہیں لڑنے کے لیے، اس کی مشق کے لیے، ہم وہ کریں، یہ چھوٹا موٹا کام کوئی اور کر لے گا. تو اس کے آفیسر نے بڑا اچھا جواب دیا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تم اپنے محاذ میں ناکام ہو جاؤ، ضروری تھوڑی ہر مرتبہ تمہیں فتح ملے، کبھی شکست سے بھی آدمی دو چار ہوتا ہے. تو اگر تم ناکام ہو جاؤ تو جب گھر واپس آؤ، اپنے کمرے میں داخل ہو، تو کم از کم تم یہ تو کہہ سکو میں اس قابل تو ہوں کہ اس کمرے کو صحیح طور پہ درست طور پہ رکھ سکتا ہوں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاتون خانہ اگر کسی بات پہ پریشان ہیں، ان کا بچہ آتا ہے کہتا ہے کہ امی میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا، تو وہ سکون کا سانس لیتی ہیں، کم از کم میں اس قابل تو ہوں کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر سکوں. اس طرح باپ پریشان ہوتا ہے، بے روزگار ہوتا ہے، جب وہ گھر آتا ہے بچے کو دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بٹا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ چلو کم از کم کوئی گھر میں تو ہے میرا جو ہاتھ بٹا رہا ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام جس پہ ہم مشغول ہوتے ہیں، خصوصاً وہ کام کہ جو آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں. آپ پریشان بیٹھے ہیں، کوئی آپ کو چائے پیش کر دے، اس وقت اس پریشانی میں کتنا خوش ہو جاتے ہیں آپ. چھوٹا سا کام ہے، آپ بھی اٹھ کے وہ چائے بنا سکتے تھے، لیکن جب آپ کے سامنے چائے رکھ دی تو آپ خوش ہو گئے، بھائی چلو میری کوئی کیئر کرنے والا ہے. یا آپ گھر سے نکلے، بیگم پریشان ہیں، اداس ہیں، لڑائی جھگڑا ہو گیا، آپ نے نکلتے ہوئے کہہ دیا بھائی تمہارے لیے کچھ لے آؤں، تو آپ خوش ہو گئے، بھی چلو کوئی ہے، چھوٹی سی چیز ہے بظاہر، لیکن وہ کوئی ہے میرے خیال کرنے والا. تو یہ جو چیز ہے نا، چھوٹے موٹے کام، خصوصی طور پہ وہ کام کہ جو لوگوں سے متعلق ہیں، گھر والوں سے متعلق ہیں، وہ فقط کام یا مادی ضرورت پوری نہیں کرتے،
بلکہ ایک روحانی تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ بڑا اچھا کسی نے جملہ بولا کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیے میت آتی ہے گھر میں، 2-4 افراد ہوتے ہیں، کتنی بھاری میت ہوتی ہے آپ کے لیے۔ جب محلے والے جمع ہو جائیں، تجہیز و تکفین و غسل تمام معاملات میں آگے بڑھ کے کام کریں، آپ کو تسلی تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، لیکن جب محلے والے دوست احباب آتے ہیں تو آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی جو غم تھا اس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اب آئیے دوسری طرف، خوشی ہوتی ہے، سالگرہ مثلاً کسی کی ہے، کوئی بھی نہیں آئے، آپ اکیلے بیٹھے کیک کاٹ رہے ہیں، تو آپ کو مزہ آئے گا، چاہے وہ کتنا قیمتی ہے، کوئی کتنی آپ نے اس پہ جو ہے آمدنی اپنی خرچ کر دی ہو، لیکن جتنے لوگ زیادہ آئیں گے اتنی خوشی ہوگی۔ کتنی خوشی سے ہم بتاتے ہیں فلاں میں شادی میں تو وہ بھی آئے جن کی ہمیں توقع ہی نہیں تھی، وہ تو بڑے مصروف ہوتے ہیں، یا وہ بھی آئے جن سے ہمارے تعلقات خراب تھے، ان کو تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اپنی کسی محفل میں، اور وہ آ گئے۔ تو خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹے موٹے کام، کوئی بڑے تحائف نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی جسے کہتے ہیں باتیں، جن سے ہم ایک دوسرے کو تسلی اور دلاسا دے سکتے ہیں۔ تو کام کاج انسان کی اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں، کام کاج خصوصی طور پہ جن کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے غذا۔ غذا میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سب سے پہلے رزق حلال، اس کے بعد خصوصی طور پہ غذائیں جیسے کہ انگور یا سیاہ انگور کے بارے میں امام سے روایت ہے کہ جو یہ کھائے گا اس سے رنج و غم یا ڈپریشن جو ہے وہ دور ہوگا۔ 11ویں چیز طہارت۔ ویسے تو روایت میں واضح طور پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے سر دھونے کا، کہ سر دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ جو علماء کی ریکمنڈیشن ہے اسلامی حوالے سے وہ یہ ہے کہ طہارت، غسل اور وضو کا اہتمام۔ جو انسان نجس رہے گا، آپ نے دیکھا ہوگا نجاست کی حالت میں، نجاست کیا، اگر آپ کے کپڑے بھی گندے ہو جائیں، نجس نہ ہوں، تو آپ کو ایک الجھن ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے، اور وہ کپڑے آپ تبدیل کر لیں، غسل کر لیں اور وضو بھی کر لیں تو انسان جو ہے پاک و طاہر ہو جاتا ہے۔ ابھی بات ہوئی تھی استغفار کی، کہ استغفار جو ہے انسان کو رنج و غم سے دور کرتا ہے، تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے وارد ہوا ہے کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب گناہوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا، یعنی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں گناہ سے بچوں، گناہ کی دھول اس تک پہنچے گی۔ اصحاب نے دریافت کیا کہ جب ہم اس زمانے کو پائیں تو ہم کیا کریں؟ تو رسول نے کہا تم ہر وقت باوضو رہنا۔ تو یہ گناہوں سے بچنے کی بھی ایک ترکیب ہے کہ جو اللہ سے قریب کر سکتی ہے، اور ایک طہارت و پاکیزگی۔ دیکھیں ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وضو کر کے نکلے کوئی سامنے ہو تو کیا پوچھتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو، آپ کو ذکر کرنا ہے، کوئی دعا پڑھ رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں تو ویسے ہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو جو ہے وہ نیکیوں کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ نیکی نہیں کر رہے، کم از کم آپ گناہ سے دور رہیں گے۔ کیا آپ نے اس لیے گناہ کیا تھا کہ آپ موسیقی سنیں؟ آپ نے اس لیے گناہ کیا تھا کہ آپ غیبت کریں؟ آپ نے اس لیے گناہ کیا تھا کہ آپ بد نظری کریں؟ آپ نے اس لیے گناہ کیا تھا کہ آپ احانت مومن کا مرتکب ہوں؟ تو باوضو ہونا آپ کو نیکیوں کی طرف رغبت دیتا ہے۔ اگر نیکیوں کی طرف رغبت نہیں بھی دیتا، نیکی نہیں بھی کر رہے، آپ دیکھیے گا آپ کی سوچوں میں ایک طہارت ہوگی، آپ کی سوچوں میں کینہ پروری نہیں ہوگی، سوء ظن نہیں ہوگا کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ آپ جو ہے پازیٹیو اپروچ رکھیں گے اپنے معاملات اور اپنی زندگی کے حوالے سے۔ طہارت